بسم الله الرحمن الرحيم. مراحل تدوين الكتب الهندوسية. بعدما وصل الآريون إلى الهند وبدأوا يخوضون الحروب مع أهلها، اشتغل جماعة من علمائهم بالتصنيف والتأليف، واستمرت فترة تصنيف الكتب الهندوسية الأساسية أكثر من 1000 سنة تقريبا. وإليكم بيانا بالأدوار التي مر بها التصنيف في هذه المدة. الدور الأول، أول عمل قام به هؤلاء العلماء هو استكمال تأليف الفيدات الأربع. الفيد كلمة سنسكريتية مشتقة من كلمة ود، ومعناها العلم والمعرفة. الدور الثاني، عصر المتكلمين الهندوس، فإنه قد توجه جماعة من العلماء المتكلمين إلى تأليف كتب أوبانشاد، وهي في الحقيقة خلاصة لفلسفة الفيدا. واشتملت كتب أوبانشاد على مبادئ التصوف من الذكر إلى الفناء. يقول البروفيسور رويك: جميع أحكام التصوف تدور في هذه الكتب. وكذلك تشتمل كتب أوبانشاد على حضارة الآريين الثقافية الأدبية، وانظر التفاصيل الأخرى في باب المصادر. الدور الثالث، دور الفقهاء الذين وجهوا عنايتهم إلى تدوين الفقه الهندوسي من أحكام الطهارة والعبادة والمعاملات والعلاقات، وأحكام الزواج والفراق وما إلى ذلك. وكان اعتماد هؤلاء الفقهاء على الروايات المنتشرة على ألسنة الرهبان والزهاد والنساك، وبجهودهم ظهرت والنساك وبجهودهم ظهرت كتب اسمرتي، يعني اسمرتي يعني المذكرات، ويبلغ عددها أكثر من 50 كتابا، والمعروف منها منوسمرتي. الدور الرابع، بعد امتزاج أهل الهند بالآريين، ذهبت آلهة الآريين إلى القفاء، وهم إندرا، إله الرعد الذي يسبب الأمطار، يسبب الأمطار، وأغني إله النار، وأرونا إله السماء، وأوشا إله الصبح. وبدأت تظهر آلهة الهند وهم فشنو إله الرزق، وسيفا إله التدبير والإبادة. فمن هنا بدأت حركة التصنيف للحمد والثناء على الآلهة الجديدة، فألفت كتب بران، ومعناها القصص والأساطير القديمة. وتناولت هذه الكتب عدة مواضيع، وهي قصة الخلق والقيامة والفطرة التي تستغرق بين الاثنين من منو، والمقصود به بين التدميرين للكائنات، فإن هذه الدنيا دمرت ملايين المرات ثم أعيد خلقها. ويستمر هذا العمل إلى اللا نهاية، لأنها قديمة وأزلية حسب عقيدتهم. الدور الخامس، تأليف كتب الملاحم والحروب. تتحدث هذه الكتب عن زعماء الآريين الذين خاضوا الحروب الطاحنة ضد أعدائهم إلى أن تم لهم النصر. وهذه الكتب هي مهابهارات وكيتا ورامايان. وقد صارت هذه الكتب من الكتب شعبية، وكثر الاهتمام به في المجتمع الهندوسي. وسوف أتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الكتب في باب التالي. یہاں سے بتا رہے ہیں ہندو دھرم کی جو کتابیں ہیں وہ کتنے مرحلوں میں تصنیف کی گئیں. جس میں سے پہلے یہ بتایا کہ جب آریہ لوگ ہندوستان میں آئے
اور ہندوستان کے جو اصل باشندے تھے دراوڑ، ان سے ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ایک طرف تو ان سے لڑائیاں شروع ہوئیں، لیکن انہی لوگوں میں سے جو علماء کی جماعت تھی، جاننے والے لوگ، آریوں میں جاننے والے لوگ، علماء جو تھے، بدعوان لوگ، ان لوگوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ گویا کہ ان کی دو جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو کہ ہندوستان کے اصل باشندوں جو دراوڑ تھے ان سے لڑنے والے لڑ رہے تھے ان سے، اور دوسری جماعت ان کے علماء کی تھی، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی تھی۔ ان لوگوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ ہندو دھرم کی جو اساسی کتابیں ہیں وہ لگ بھگ 1000 سال سے زائد مدت میں تصنیف کی گئی، یعنی 1000 سے زائد اور سال، اتنی مدت میں ان کی جو اساسی کتابیں ہیں وہ تالیف کی گئی، اور مختلف دور میں یہ تالیف کی گئی ہیں۔ تصنیف و تالیف کے ان کے مختلف ادوار تھے، جس کو ان لوگوں نے 5 دور میں تقسیم کیا ہے۔ الدور الاول، الدور الثانی، الدور الثالث، الدور الرابع، الدور الخامس۔ 5 دور میں ہندو دھرم کی کتابیں تالیف کی گئی ہیں، تقریباً 1000 سال سے زائد وقفے میں۔ پہلے دور کی بات بتایا کہ 4-5 مراحل میں یہ کتابیں تالیف کی گئیں۔ پہلے مرحلے میں کیا ہوا؟ پہلے مرحلے میں ویدوں کو مکمل کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وید کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کے 5 کے وید، 4 قسم کے وید ہیں۔ ایک رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، یہ 4 ان کے وید ہیں۔ ان چاروں ویدوں کو پہلے دور میں تالیف کیا گیا ہے، چاروں ویدوں کو، اس واسطے کہ وید جو ہے، وید ود سے ہے، ود کہتے ہیں ودوان بولتے ہیں، ود کے معنی ہوتے ہیں معرفت، علم۔ ان لوگوں نے ان 4 ویدوں کو، 4 وید ان کے ہیں، رگ وید، اتھر وید، سام وید اور کیا ہے یجروید، یہ 4 ان کے وید ہیں۔ ان چاروں ویدوں کو انہوں نے تصنیف و تالیف کے پہلے دور میں مکمل کیا۔ اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے۔ دوسرا دور یہ ہندو دھرم کے جو متکلمین تھے، اہل کلام، منطق و فلسفہ والے، علم کلام والے لوگ، ہندو دھرم کے جو متکلمین تھے ان کا زمانہ یہ ہے دوسرا دور۔ ان کے جو متکلمین علماء تھے ان لوگوں نے اپنشد کتابوں کو تالیف کیا۔ اس واسطے کہ اپنشد کی جو کتابیں ہیں ان کا تعلق فلسفہ اور علم کلام سے ہے۔
اور حقیقت میں उपनिषद جو ہے اس میں ویدوں کے جن کے 4 وید ہیں ان کا فلسفہ بتایا گیا ہے. ان چاروں ویدوں کے کا فلسفہ جو ہے اس کا خلاصہ بتایا گیا ہے उपनिषद کے اندر. उपनिषद کی جتنی کتابیں ہیں اس کا تعلق علم کلام سے ہے زیادہ تر. ویسے اس میں علم کلام بھی ہے, اس میں تصوف کی باتیں بھی ہیں, اور انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کے فنا تک تمام باتوں کا ذکر ہے उपनिषद کے اندر. उपनिषद کی جتنی کتابیں ہیں یہ دوسرے دور میں تالیف کی گئی, جس دور کو ہم ہندو متکلمین کا زمانہ کہتے ہیں. ہندو جو فلاسفی تھے, جو علم کلام کی جاننے والے تھے ہندوؤں کے اندر, ان لوگوں نے उपनिषद کی کتابوں کو تالیف کیا ہے, اور یہ کتابیں حقیقت میں وید کا جو فلسفہ ہے اس کا خلاصہ اس میں بتایا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر تصوف کے مبادی کیا ہیں, تصوف کے مبادیات, اس کے شروعات کیا کیسے ہوتا ہے, تصوف کیسے شروع ہوتا ہے اس کا بیان ہے, اور کب تک پھر کیسے انسان فنا ہو جاتا ہے اس کا بھی ذکر उपनिषद کے اندر موجود ہے. اور اس उपनिषद کی کیا ہے, اس میں بہت سی کتابیں उपनिषद کی ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں پروفیسر رویس نے کہا उपनिषद کے بارے میں, اس آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے. ہلو, آواز کٹ کٹ آ رہی ہے. آواز کٹ جا رہی ہے. آواز کٹ کٹ آ رہی ہے سر. چنانچہ یہ دور ثانی جو ہے یہ آ گیا سمجھے کہ نہیں ہے یار؟ ہلو, جی سر. جی سر. یا تو آپ کے موبائل میں کچھ گڑبڑی یا نیٹ ورک نہ ہو, ویسے آواز تو صاف جا رہی ہے میرے خیال سے. آواز صاف آ رہی ہے شیخ. کب آنے لگی آواز آ رہی ہے. ہاں تو اس موبائل میں کچھ گڑبڑ ہوگا. شیخ وہاں نیٹورک کی دقت ہوگی وہاں پر. جی شیخ آواز ایک دم کلیئر. تو دوسرے دور میں, دوسرا دور یہ ہندو دھرم کے متکلمین کا زمانہ ہے. یہ اس دور کے اندر उपनिषद کی کتابیں تالیف کی گئیں, اور یہ उपनिषद کی کتابیں کیا ہیں, وید میں جو فلسفے کی باتیں ہیں اس کا خلاصہ ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تصوف کا بھی بیان ہے. چنانچہ پروفیسر رویس نے उपनिषद کے بارے میں کہا کہ उपनिषद کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر تصوف کے احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے. ہندو دھرم میں تصوف کیسے ہوتا ہے, راہبانہ زندگی کیسے ہوتی ہے, تصوف کیسے حاصل ہو سکتا ہے, ان تمام کے جو احکامات ہیں ان تمام کو उपनिषद کی کتابوں میں اکٹھا کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے उपनिषद کی کتابوں کے اندر آریہ سماج کے جو ان کے ثقافتی اور ادبی تہذیبیں ہیں ان تمام کو بھی اس میں باقاعدہ اکٹھا کیا گیا ہے. یہ مختصر اس کی کیا کہ ایک طور پر روشنی ڈالی گئی ہے. تفصیل اس کی انشاءاللہ آگے آئے گی کہ उपनिषद میں کن چیزوں کا بیان ہے اس کو آگے بتائیں گے.
तीसरा दौर जो शुरू होता है, हिंदू धर्म के जो फुक़हा हैं, फकीह लोग, हर धर्म के फकीह होते हैं। जैसे मुसलमानों के फुक़हा होते हैं, ऐसे हिंदुओं के भी फुक़हा हैं। तो हिंदू धर्म के जो फुक़हा हैं, उन फुक़हा का ज़माना कहलाता है। इस तीसरे दौर में फुक़हाए हिंदोस ने इनके मज़हब के मुताबिक तहारत कैसे के अहकाम क्या हैं, इबादत कैसे किया जाए, दूसरों से मामलात कैसे किए जाएं, उसका तरीक़ा क्या होगा, दूसरों से ताल्लुकात कैसे रखे जाएं, या इसी तरीके से शादी के अहकाम क्या हैं, तलाक के अहकाम क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को जिसका ताल्लुक फ़िक़्ह हिंदूस से है, ये फ़िक़्ह हिंदूसी है, इन तमाम चीज़ों को तीसरे दौर में क्या है, तालीफ किया गया है। और इन फुक़हा ने इन तमाम किस्म की रिवायात को अपने ज़माने के या उससे पहले वाले ज़माने के जो मुतसव्विफ़ीन थे, जो इबादत करने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, जो ज़ाहिद किस्म के लोग थे, राहिब लोग, उनकी ज़बान से जो बातें निकली उसको ये लोग नोट करते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता करके क्या है, ये किताब की शक्ल में हो गया, जिसे हम स्मृति कहते हैं। स्मृति की किताबें, इन किताबों के अंदर साधुओं के अक़वाल, पूजा पाठ करने वाले लोगों के अक़वाल, राहिबों के अक़वाल, इन तमाम को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, जिनका ताल्लुक मामलात से था, आपस के ताल्लुकात से था, निकाह और तलाक से था, तहारत से था, इबादत से था, समझे। तो इन तमाम चीज़ों को क्या किया, इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इन्हीं लोग उनकी ज़बान से जो बातें निकली, जो कुछ निकला, उसको नोट करते रहे, और नोट करते करते क्या है, ये मुज़क्करा की शक्ल में हो गया। कई मुज़क्करात हैं जिसे हम दोनों स्मृति कहते हैं। स्मृति के माने ही होते हैं, संस्कृत का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं मुज़क्करात। इन स्मृति के जो मुज़क्करात हैं, इनकी तादाद लगभग 50 है। 50 मुज़क्करात हैं जिसको स्मृति कहा जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मशहूर जो है, ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति क्या है, इसमें सबसे ज्यादा मशहूर है। उसमें क्या है, हिंदुओं के फुक़हा जो हैं, उन लोगों ने तमाम किस्म के मामलात को, तहारत के अहकाम को, इबादत के अहकाम को, आपस के ताल्लुकात के अहकाम को, मामलात को, निकाह तलाक वगैरह, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने स्मृति के मुज़क्करात में जिक्र दिया है। और सबसे ज़्यादा इसमें मशहूर जो है वो मनुस्मृति है। तो हासिल कलाम ये हुआ कि तीसरा दौर जो है, ये फुक़हाए हिंदोस का दौर कहलाता है। इन लोगों ने फ़िक़्ह हिंदूसी को क्या किया, इकट्ठा किया है। और फ़िक़्ह हिंदूसी से मुराद हमारी क्या है, यानी हिंदू धर्म में तहरत कैसे हासिल किया जाए, इबादत कैसे हो, मामलात कैसे हो, शादी ब्याह के क्या है, इन तमाम चीज़ों को क्या किया, इन्होंने इकट्ठा किया इसके अंदर। और इसकी तादाद, और कहाँ से लिया इन्होंने, इसको इन लोगों ने हासिल किया है उस ज़माने, क्या उससे पहले ज़माने के जो इनके क्या नाम है कि राहिब लोग थे, सन्यासी लोग, या इबादत करने वाले लोग, या इस तरीके से क्या नाम है कि इनके यहाँ जो ज़ाहिद किस्म लोग थे, ज़ुहाद, उनके अक़वाल को, उनकी ज़बान से जो बातें निकली, उसको इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करते करते क्या है, ये मुज़क्करा की शक्ल में हो गया, और एक नहीं बल्कि 50 मुज़क्करे हो गए, जिसको हम स्मृति कहते हैं। और इसमें सबसे मशहूर जो मुज़क्करा है वो मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति है।
جس پر کیا ہے ان ہندوؤں کا عمل ہے اسی کے مطابق۔ چوتھا دور ان کا جو آتا ہے وہ چوتھا دور ہے، یہ بھی عجیب دور۔ معاملہ اصل میں یہ ہوا کہ جب ہندوستان کے اصل باشندے جو دراوڑ تھے، جب آریوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہونے لگا اور آریوں کے ساتھ ان کا امتزاج ہو گیا، تو آریوں کے جو معبود تھے جن کو پوجتے تھے وہ لوگ، وہ گمنام ہونے لگے۔ دراوڑوں کے جو معبود تھے وہ غالب ہونے لگے، وہ مشہور ہونے لگے، اور آریوں کے جو معبود تھے جیسے ان کے معبود کون ہیں؟ اندر ہیں۔ اندر کے کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں اندر جو ہے ایسے معبود ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، بارش کے مالک اندر کہلاتے ہیں وہ۔ ایسے اگنی ہیں، اگنی کیا ہے؟ آگ کے معبود، سے ہم اگنی کہتے ہیں۔ ایسے ارونا ہے، ارونا کیا ہے؟ آسمان کے معبود، آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے انہیں کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایسے اوشا کیا آتا ہے؟ یہ صبح کے معبود، صبح جو ہوتی ہے اوشا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ آریوں کے معبود تھے۔ اب آریوں کے معبود جب کیا ہوئے، ہندوستان کے جو اصل باشندے تھے دراوڑ، ان کے ساتھ ملے، تو دراوڑوں کے جو معبود تھے وہ کون تھے؟ وشنو۔ وشنو کیا تھے؟ روزی کے معبود تھے، روزی انہیں کے ذریعے ملتی تھی۔ ایسے سیفا تھے، سیفا کیا ہے؟ دوسروں کو ہلاک کرنے، برباد کرنے کی جو معبود تھے جن سیفا کہا جاتا ہے۔ یہ معبود ابھرنے لگے اور آریوں کی جو معبود تھے وہ گمنام ہونے لگے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہونے لگی، ایسے وقت میں کیا کیا آریوں نے؟ یہ اپنے اپنے معبودوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا، اپنے معبودوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قرآن کی کتابیں تالیف کی گئیں۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں واقعات، قصے، من گڑت واقعات، جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس قرآن کے اندر انسان کی پیدائش کیسی ہوئی اس کا واقعہ بتایا گیا، قیامت کیسے آئے گی اس کا بھی واقعہ بتایا گیا، اور جیسا کہ ہندوؤں کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ قدیم ہے اور ازلی ہے، دنیا کو قدیم اور ازلی مانتے ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں ضرور کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو گئی، فنا ہونے کے بعد پھر دنیا آ جائے گی، پھر فنا ہوگی، پھر آئے گی، پھر فنا ہوگی، پھر آئے گی۔ اس طریقے سے ایسا نہیں ہے، بلکہ لاکھوں مرتبہ یہ دنیا آئے گی، جائے گی، فنا ہوگی، پھر وجود میں آئے گی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ ازلی ہے اور قدیم۔ تو اس تیسرے دور میں آریوں نے دیکھا کہ ہمارے معبود گم ہو رہے ہیں، گمنام ہو رہے ہیں، اور داڑوں کے معبود کیا ہے، ابھر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے معبودوں کے واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیا، ان کی تعریفیں لکھنی شروع کر دی۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں تالیف کی گئیں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور قرآن کے معنی ہوتے ہیں واقعات، قصے، کہانیاں۔ تو اب یہ کتابیں جو ہے، کیونکہ قصے کہانی کی کتاب تھی، اس کو کیا ہے، اس کو لوگ زیادہ پڑھنے لگے۔ تو زیادہ جب پڑھنے لگے تو ان کے معبود کے بھی کیا مشہور ہونے لگے، لوگوں کے اندر، پورے سماج میں ان کے معبود مشہور ہونے لگے۔ تو اس قرآن کے اندر ایک تو ان کے معبودوں کی تعریفیں ہیں، دوسرے مخلوق کی پیدائش کیسی ہوئی اس کا واقعہ ہے، تیسرا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ وقفہ جو دنیا کے دو ہلاک ہونے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے
यानी कितने दिनों तक वो दुनिया क्या बर्बाद रहती है, फिर उसके बाद पैदा होती है। तो जो वक्फा होता है उस बीच में, तो उस वक्फे का भी इसके अंदर क्या है बयान किया गया है। यानी क्या है, दुनिया क्या है, कहने का माना है कि इनके नजदीक दुनिया क्या है, ये क्या है, ये क्या हजारों में कि लाखों मर्तबा ये दुनिया बर्बाद की गई और फिर उसके बाद उसको पैदा किया गया। दुनिया वैरान हुई फिर पैदा हुई, फिर वैरान हुई फिर पैदा हुई। और ये अमल जो है ये हमेशा हमें ऐसे होता रहेगा, इसकी कोई निहाया नहीं है, इसका कोई इंतहा नहीं है। क्यों? इस वास्ते की दुनिया क्या है, ये कदीम है और ये अजली है, जैसा कि इनका अकीदा है। तो चौथे दौर के अंदर क्या किया आर्यों ने क्या किया, अपने माबूदों की तारीफ में, अपने माबूदों की तारीफ में उनके वाकयात को लिखा, किस्से कहानियां लिखी, इंसान की पैदाइश कैसे हुई, पूरी कायनात कैसे पैदा हुई इसको लिखा, क़यामत कैसे कायम होगी ये वाकया लिखा। और इसी तरीके से वो फतरा वक्फा जो दो हलाकतों के दरमियान होता है, उस फतरे का भी बयान किया गया। इस वास्ते की दुनिया क्या है, ये इनके नजदीक क्या है कि अजली है, कदीम है, ये फना होती रहेगी और पैदा होती रहेगी, और हजारों लाखों मरतबा इस तरीके से फना होती रहेगी, पैदा होती रहेगी। ये गोया कि चौथे दौर के अंदर इन लोगों ने इन किताबों को तालीफ किया, जिसको हम कहते हैं कुरान। पांचवा दौर आता है। इस पांचवें मरहले में हिंदू धर्म के लोगों ने, इनके यहाँ जो लड़ाइयाँ हुई थी, जो फैरिजियाँ हुई थी इनके यहाँ, जो कुछ तो खून हुआ था, उन तमाम वाकयात को इन्होंने लिखा, जिसको हम कुतुब मलाहिम के नाम से कह सकते हैं। फौरूजी की किताबें, इसमें जंग जदाल के वाकयात लिखे गए, जो कत्ल खुरीजा होंगी उसको लिखा गया, जो कुछ तो खून हुआ इस जमाने में उसको भी बाकायदा उसमें लिखा है इन्होंने, इस चौथे दौर में। और उन तमाम वाकयात को लिखा, और उसके साथ साथ ये लिखा कि उसके बाद फिर क्या हुआ, आर्यों को फतेह मिली। और इसकी मशहूर किताबें जो चौथे पांचवें दौर में लिखी गई वो महाभारत है। महाभारत किताब ये पांचवें दौर में लिखी गई। इसी तरीके से गीता भी पांचवें दौर में लिखी गई। रामायण भी, ये भी किताबें पांचवें दौर के अंदर लिखी गई। ये महाभारत तो गीता और रामायण ये किताबें क्या हैं, ये पांचवें दौर में लिखी गई हैं। मगर ये सब किताबें ये जमाती किताबें, ये सब के सब हैं, ये समझे, ये आम किताबें हैं। और हिंदू धर्म के अंदर इसका बहुत ज्यादा एहतमाम भी होता है। महाभारत का बहुत एहतमाम होता है, इसी गीता का एहतमाम बहुत ज्यादा होता है, और रामायण का भी एहतमाम बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का माना यह हुआ कि आर्यों ने अपने धर्म की किताबों को उन्होंने 5 अदवार के अंदर क्या है तालीफ किया है। पहले दौर के अंदर क्या है, इनकी जो असासी किताबें हैं 5 दौर में तालीफ किया है। पहले दौर के अंदर क्या किया, इनके उलमा ने चारों वेदों को मुकम्मल किया पहले दौर के अंदर। दूसरे दौर के अंदर क्या है, ये मुतकल्लिमीन का जमाना होता है। हिंदू धर्म में जो मुतकल्लिमीन हुए उनका जमाना होता है। इन्होंने फलसफे की बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें क्या उपनिषद सबसे मशहूर है। उपनिषद की किताबें हैं जिसमें क्या है, वेद का जिसका खुलासा बयान किया गया है, वेद का खुलासा बयान किया गया है। और उपनिषद के अंदर क्या है, इसी तसव्वुफ वगैरह का भी बयान इसके अंदर मौजूद है। और इसी तरीके से इसे उपनिषद के अंदर क्या है, हिंद आर्यों के जो तहजीब है, जो तमद्दुन है, जो उनकी अदबी है, जो सकाफत है, उनके अंदर उन तमाम चीज़ों को दूसरे दौर में बयान किया गया। तीसरा दौर का आता है, वो तीसरा दौर फ़ुक़हा का दौर कहलाता है। यानी हिंदू धर्म के जो फ़ुक़हा गुजरे हैं उनका क्या है, उन्होंने फ़िक़्ह की किताबों को लिखा। इस तीसरे दौर में हिंदू धर्म की फ़िक़्ह की किताबें, जैसे उसमें तहारत के हकाम, इबादत के हकाम, मामलात के हकाम, बैशरा के हकाम, निकाह तलाक के हकाम, इन तमाम अहकामात को इन्होंने लिखा तीसरे दौर के अंदर। और जो किताबें लिखी इस सिलसिले में उसे हम स्मृति कहते हैं, यानी मुज़क्करात। ये मुज़क्करात की तादाद लगभग 50 है या उससे भी ज़्यादा है,
لیکن سب سے مشہور جو مذکرہ ان کے اندر ہے، ان کے یہاں ہے، وہ منو اسمرتی ہے، اور اسی کے مطابق کیا ہے ہندو دھرم کے لوگ اسی پر عمل بھی کر رہے ہیں، منو اسمرتی پر۔ چوتھا دور جو شروع ہوتا ہے، چوتھا دور ہوتا ہے اس میں آریوں کے جو معبود تھے ان کی تعریفیں ہیں، قصے کہانیاں ان کے بتائے گئے، اور اسی طریقے سے یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی، تخلیق کیسے دنیا کی ہوئی، اس کا واقعہ، قیامت کا واقعہ، اور اسی طریقے سے دنیا جو فنا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وجود میں آتی ہے، تو دو فنا کے درمیان کا وقفہ کتنا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو کیا کیا انہوں نے لکھا پانچویں دور کے اندر، چوتھے دور کے اندر، چوتھے دور میں لکھا۔ اس واسطے کی کیا ہے، ان کے ہندو دھرم کے عقیدے کے مطابق یہ دنیا کیا ہے، لاکھوں کروڑوں مرتبہ کیا ہوگی، فنا ہوگی پھر آباد ہوگی۔ تو ان تمام واقعات کو انہوں نے چوتھے دور میں لکھا۔ اس کے بعد کہا آتا ہے پانچواں دور۔ اس پانچویں دور کے اندر انہوں نے ان کے یہاں جو لڑائیاں ہوئیں، آریوں کی جو لڑائیاں دوسرے لوگوں سے ہوئیں، یا جو خوریزیاں ان کی ہوئیں، اور اس کے بعد ان کو جو فتح ملی، ان تمام کو انہوں نے پانچویں دور میں لکھا۔ اور اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں مشہور کتابیں کیا ہے، مہا بھارت ہیں، اور اسی طریقے سے گیتا ہے اور رامائن ہے۔ یہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں کا اہتمام ہندو دھرم کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر بیشتر لوگ انہیں کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ مگر یہ کتابیں کیا ہیں، ان کی جماعتی کتابیں ہیں، ان کے دھرم کی کتابیں ہیں، چودھری کتابیں ہیں، اور ہندو دھرم کے لوگ باقاعدہ اس کے اہتمام کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہو گیا نا، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے لڑکے حاضر ہیں؟ حاضر کون؟ حماد ہے نا، محمد مصطفیٰ، جی افروز انصاری، عبد الوحید، عبد الواجد، محمد شوکت، محمد اشتیاق، اور کوئی آیا ہے؟ اور کوئی آیا ہے؟ نہیں شیخ، نہیں شیخ نہیں، اور کوئی نہیں۔ اتنے لڑکے ہیں نا، نہیں شیخ، 7 لڑکے آج حاضر ہیں۔ 6 لڑکے شیخ۔ 6 لڑکے شیخ، 6 لڑکے شیخ، 6 کے ساتھ آپ کو لے کر کے 7۔ بیچ میں کوئی چلا گیا ہوگا شیخ، ہم کو لے کر 7 ہیں۔ جی کون لڑکا گیا ہے بتا، ذرا ہم کو بتاؤ۔ حماد تو ہیں، مصطفیٰ ہیں، افروز، مصطفیٰ چلا گیا شیخ، مصطفیٰ چلا گیا ہے، کون گیا ہے؟ مصطفیٰ مصطفیٰ بیچ میں چلا گیا تھا۔ جی شاید آخر میں گیا شیخ، مصطفیٰ چلا گیا تھا بیچ میں؟ جی اچھا ٹھیک، میں نشان لگا لیتا ہوں۔ جی شیخ۔ ٹھیک ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔